میں اپنی بات بتاتا چلوں، ہمارے والد صاحب پولیس ریٹائر جمعدار ہے، کانسٹیبل نوکری تھی، لیکن کہتے ہیں کہ دین کی محنت میں لگنے کی برکت سے انہیں ہماری فکر ہوئی، کہا کہ یہ بچے کہیں آوارہ نہ ہو جاوے۔ وڈ نگر ہمارے والد صاحب رہتے تھے، وہاں پولیس کی نوکری تھی۔ 20-25 سال پہلے ماحول تو کیسا تھا، ہندو مسلمانوں کا بڑا پیار اور محبت کا ماحول تھا، ٹی وی کے شوقین تھے اور ہر تہوار ہندوؤں کا منایا ہے، لیکن ہمارے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو اچھا ماحول دینا پڑے گا۔ والدین نے مشورہ کیا، کیا کرے، کڑی ہمارا وطن ہے، کہ والد صاحب نے کہا کڑی وطن ہے، وہاں چلے جائے۔ ہماری ماں نے کہا کہ بچوں کو اگر شراب پیتا کرنا ہو، بچوں کو ڈرگز پیرا کرنا ہو، بچوں کو آوارہ کرنا ہو تو کڑی جاؤ، اور عالم حافظ بنانا ہو تو کھلی جاؤ۔ تو ماشاءاللہ وہاں دینی ماحول ہے، مومن برادری کا ماحول ہے، اسی ماحول میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم 6 بھائیوں کو عالم بھی بنایا اور حافظ بھی بنایا۔ پورے کھلی گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جس کے سب بھائی حافظ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کی فکریں، محنت اور قربانی کی برکت سے آج وہ بہت خوب اچھا منظر دیکھ رہے ہیں کہ سب بھائی عالم حافظ بھی ہے، اور ہمارے 3 بہنوں ہی ہیں، وہ بھی عالم حافظ ہے۔ ہمارے والد صاحب نے کوئی برادری نہیں دیکھی، کوئی خاندان نہیں دیکھا، بس دین دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی آباد کی اور آخرت بھی آباد۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. آدمی کا جسم ہے کیا، جسم پہ شیدا ہے جہاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جب آ کے ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب آ کے ٹکرائے گی، ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی.
کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی وارفتگی سے رسالت مآب حضور پر نور کی بارگاہ میں تمام مرد حضرات بلند آواز سے اور تمام مستورات دھیمی اور پست آواز سے درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا لامتناہی نہ ختم ہونے والا کرم ہے، فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگے، بلا کسی اپلیکیشن اور درخواست کے ہمیں دولت ایمانی سے سرفراز فرمایا۔ میرے بزرگوں، ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے، اس کا اندازہ اور اس کا احساس آج ہمیں نہیں ہے۔ اسلام کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ تمام مذاہب میں اگر کوئی سب سے پیارا پوتر اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک، اسلام خالق کے نزدیک، مالک کے نزدیک سب سے اچھا مذہب ہے۔ اور دوسری جگہ میرے بزرگ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لے کر کے آئیں گے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عزیزو، ہمارے پاس یہی سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن میرے بزرگوں، اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ ہمارے سرہانے کھڑا ہوگا، بولتی زبان رک جائے گی، دیکھتی آنکھیں بند ہو جائے گی، دیکھنا بند کر دے گی، سنتے کان سننا بند کر دیں گے۔ اس وقت عزیزو ہمیں احساس ہوگا، یا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، حکم دیں گے کہ جنت والے جنت میں چلے جاؤ، جہنم والے جہنم میں چلے جاؤ۔ اس وقت قرآن کریم نے ایک زبردست نقشہ کھینچا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ مسلمان، وہ ایمان والے جو جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نکالے گا، ان کو باہر کرے گا۔ اس وقت تک کافر لوگ جن کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تھا، وہ کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم ایمان والے ہوتے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے، اب ذرا ہوا دے کر کے اس کو مزید طاقتور کرنا ہے، اس کو مزید آگے بڑھانا ہے کہ یہ ایمان ہمارا ہر وقت ساتھ دے، ورنہ میرے بزرگوں، ایمان یہ ایسا غیر محسوس طریقے سے نکل جائے گا، ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، بہت سب سے زیادہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس ایمان کے پیچھے صحابہ کرام نے کیسے محنت کی، کیسے قربانیاں دی۔ ان سے پوچھا جاوے، حضرت بلال حبشی سے پوچھا جاوے کہ یہ حبشہ سے کیوں آئے تھے، حضرت سلمان سے پوچھا جائے کہ یہ فارس سے کیوں آئے تھے، حضرت صہیب سے پوچھا جاوے کہ یہ روم سے کیوں آئے تھے، وہ بتائیں گے ہم ایمان کے لیے آئے تھے، ہم دلی سکون کے لیے آئے تھے، لیکن ہم کو سکون تو رسول اللہ کے قدموں میں ملا ہے۔ شاعر کہتا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
تو میرے بزرگوں، جس کی زندگی میں ایمان نہیں تھا، جس کی زندگی میں اسلام نہیں تھا، جس کی زندگی میں شریعت مطہرہ نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا ہے، تو ان کو دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی۔ اور عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے بزرگوں، کتنی قربانیاں دی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، ایسی قربانیاں ہمیں بھی دینے کی ضرورت ہے، ایسی قربانیاں آپ کو بھی دینے کی ضرورت ہے۔ ہم مل کر کے قربانی دیں گے، انشاءاللہ ایمان ہماری رگ رگ میں، ریشے ریشے میں پیوست ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اور ہر زمانے میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور تمام تر مشکلات کی آسانی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور تقوی کے اندر رکھا ہے۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی خطبے میں جو پہلی آیت پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور تقوی والی زندگی تم نے اختیار کی، تو کوئی مائے کا لال نہیں ہے تمہاری طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھ سکے، ترچھی نگاہوں سے دیکھ سکے، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں، ان دو صفتوں کو آج ارادہ کرے، آج کی محفل میں ارادہ کر لے پختہ کہ انشاءاللہ ہم ان کو مضبوط کر لیں گے اور پکا ارادہ کر لیں گے، انشاءاللہ صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا میننگ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خلاف شرع کاموں سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ محدثین نے صبر کی 3 قسمیں لکھی ہے۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا۔ اطاعت پر صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جتنی بھی نمازیں ہیں، روزے ہیں رمضان کے، حج ہے، جتنے بھی دینی امور ہے، جتنے بھی دینی کام ہے، میرے بزرگوں، ان کو کرنے میں آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کے یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے، تبھی جا کر کے وہ ان کاموں کو کر کے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا مستحق ہو سکتا ہے، اللہ کو بھی راضی کر سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیک کام ایسے ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، جو گناہوں کو، جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان کو مٹاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہم خوب اللہ کی اطاعت کرے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاوے، جیسے ہی اذان ہو جاوے، فوراً نماز کی تیاری شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، 10ویں تاریخ ہے، اور جنگ لڑتے لڑتے ایک ظہر کی وقت کا نماز، ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ حضرت نے شمر سے کہا، اے شمر، تھوڑی دیر جنگ روک لے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ شاعر کہتا ہے، آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اے نبی جی، آپ نماز پڑھیے اور آپ دوسرے لوگوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ اب بتائیے میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ روایت کے اندر آتا ہے، حتیٰ یتورمت قدما، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ سنتے چلے، کیونکہ ہمارے اس مجلس میں، اس محفل میں ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے ان صحابہ کرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کیا ماحول تھا۔ تہجد کی نماز میں سورہ یاسین کو پڑھتی جا رہی ہے، اس دوران ایک آیت آئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے مجرمو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتی ہے، صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں،
ان لوگوں نے اتنی نمازیں پڑھی ہو، ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر نوجوان طبقہ پڑھے گا، ہر میری ماں بہنیں پڑھے گی انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنائے گا اور ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ تو دوسری قسم محدثین نے لکھی ہے صبر عن المصیبہ، کہ بھئی مصیبت پر صبر کرنا، پریشانی پر صبر کرنا، واویلا نہ کرنا، بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کہا کہ یہ مصیبت اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ حالات اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اور تم پر جو حالات آتے ہیں وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو میرے بزرگوں، ہم خوب گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور جو بھی مصیبت آئے گی اس پر ہم صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حالات نہیں تھے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں حالات نہیں تھے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اذا بلغت القلوب الحناجر، ہم پر ایسے بھی حالات آئے کہ ہمارے دل دھل جاتے تھے اور ہمارے دل ڈر جاتے تھے۔ ایسے تو حالات میرے بزرگوں نہیں ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے بس بات یہاں تک ختم ہو جاتی ہے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو میرے بزرگوں، اللہ کی طرف سے حالات کو بھیج کر کے اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی مایا کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے سینوں میں کیسا ایمان ہے، ان کے دلوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا سچ سج رہا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مصیبت پر انشاءاللہ ہم صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشیوں کے پیغامات آئیں گے۔ اور تیسری قسم بتلائی کہ بھئی معصیت سے، گناہوں سے بچنے میں آدمی صبر کرے، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ تو میرے دوستو، گناہ کرنے کی وجہ سے اس لیے شاعر کہتا ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو جتنا آدمی گناہوں سے بچے گا، اپنی آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا، ایمان کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں باقی رکھیں گے، اس کا ایمان اس کے دل میں بچا رہے گا، یہی ایمان موت کی بارڈر پر اس کا ساتھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخری پیغمبر ہے وہ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آخری وقت جس کا ہو، آخری سانسیں اکھڑ رہی ہو تو اس کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کلمے کی تلقین کرو، ایک طرف یاسین شریف کا ورد کرو تاکہ اس کی روح بڑی آسانی سے گزر جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے پایا کے امام ہے، بہت زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کی گھڑیاں آ رہی ہے، گزر رہی ہے، اور کہنے لگے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو کہا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا اے احمد تم اپنے ایمان اور علم کی وجہ سے بچ گئے۔ حضرت کہنے لگے نہیں نہیں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، بلکہ میں بچوں گا تو اللہ کے فضل سے بچوں گا۔ اور پھر زور سے آپ نے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست اصحاب رسول میں سے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ جہاد کے سفر میں تھے، تمام صحابہ کرام ان کے پاس موجود کھڑے تھے، اتنے میں کہنے لگے لوگوں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ بات سنی ہے جو تم نے نہیں سنی ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے ہیں؟ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ زور سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی، حدیث بھی سنائی
اور خاتمہ بالخیر کی توفیق بھی مل گئی۔ تو میرے بزرگوں، اسی لیے یہ سارے پروگرام رکھے جاتے ہیں، آپ کو جوڑا جاتا ہے، آپ کے قیمتی وقت کو فارغ کر کے آپ کو میدان میں بلا کر کے دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، دین کی باتیں کہی جاتی ہیں، دین کی باتیں سنائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے بزرگوں کہ اللہ نے ہمیں ایمان تو دے دیا ہے، ایمان ہماری زندگیوں میں ہے، اور ایمانی ماں باپ کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے فارسی زبان کا ایک مقولہ مشہور ہے، اور زبان زر ہے، مال مفت دل بے رحم۔ جو چیز مفت میں ملتی ہے آدمی اس کی زیادہ قدر نہیں کرتا ہے۔ آج ہمیں ایمان کے پیچھے مال لٹانا نہیں پڑا، ایمان کے پیچھے ہم نے کوئی جان کھپائی نہیں، ایمان کے پیچھے اپنے گھر باروں کو اجاڑا نہیں۔ صحابہ کرام نے تو اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، صحابہ کرام نے اپنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا، اپنے محلوں کو چھوڑا تھا، اپنی آبادیوں کو چھوڑا تھا، دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر کہاں کہاں کا عزیز و سفر کیا تھا۔ آپ سے بھی درخواست ہے، التماس ہے کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہے، علماء کی مجلس میں آتے جاتے رہے، اپنے بچوں کو ایمانی، علمانی، عرفانی محفل میں بھیجتے رہے۔ انشاءاللہ یہی ایمان ان کی زندگیوں میں مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، یہی ایمان ان کے دلوں میں پروان چڑھے گا، اور موت کی بارڈر پر یہی ایمان ان کا ساتھ دے گا، قبر کے گھڑے میں بھی میرے بزرگ کو یہ ایمان ساتھ دے گا۔ سکندر ذوالقرنین کا آخری وقت ہے، وہ وصیت کر رہے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو تو جنازے کی جو چارپائی ہے اس میں سے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا۔ کسی نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی، ہر طرح کی سہولیات تھی، لیکن یہ بادشاہ آخری وقت میں خالی ہاتھ جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جاوے کہ جانے والا خالی ہاتھ جائے گا۔ اس کے کپڑے تو لوگ پھاڑ ڈالیں گے، ہاتھ کی گھڑی اتار لیں گے، انگوٹھی انگلیوں میں پہنی اس کو بھی نکال دیں گے، صرف اس کے ساتھ اعمال جائیں گے، اس کے ساتھ نمازیں جائے گی، اس کے ساتھ اللہ کا ڈرنا جائے گا، اس کے ساتھ اللہ کی محبت جائے گی، اللہ کا عشق جائے گا۔ میرے بزرگوں، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی، ساری چیزیں پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ یہی وقت ہے بننے سنورنے کا، یہی وقت ہے اپنے آپ کو مزید ایمان کے اعتبار سے آگے بڑھانے کا، اور کوئی وقت آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، نیت کرے، ارادے کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی دنیا کو بھی آباد کریں گے اور ہم اپنی آخرت کو بھی آباد کریں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اور دوسری چیز اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تقوی کو اختیار کریں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو میرے بزرگوں، تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ گناہ کا موقع آ جاوے فوراً ہم ڈر کر کے کہ بھئی اللہ کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کی نگاہیں، اللہ کا CCTV کیمرہ ہماری طرف ہے، ہم جو بھی کام کریں گے تو گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ہے، سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کے متعلق فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو انہوں نے حالانکہ تقوی بری زندگی تھی، تب بھی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بزرگوں کتنی زبردست پیاری بات بتلائی۔ کہا اے عمر، کیا تم کبھی خاردار جھاڑی کے پاس سے گزرے ہو، کانٹوں والی واڑ کے پاس سے گزرے ہو؟ کہا کہ ہاں گزرا ہو۔ کیسے گزرے ہو؟ دامن کو سمیٹ کر کے، دامن کو بچا کر کے، کپڑے کو سمیٹ کر کے، بدن کو دبا کر کے میں اس کانٹوں والی باڑی سے نکلا ہوں۔ ابی ابن کعب نے فرمایا بس اسی کا نام تقوی ہے۔ تو میرے بزرگوں، اسمارٹ موبائل یہ ایک بہت بڑا کانٹا ہے، سود ایک بہت بڑا کانٹا ہے، اور برے کام ایک بہت بڑے کانٹے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا ایک بہت بڑا کانٹا ہے۔ بس ان کاموں کو جس کو اللہ کے رسول نے کرنے کا کہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور رسول تمہیں جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام تقوی ہے۔
تو میرے بزرگوں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تمام احکام کی ایک میعاد مقرر کی ہے اور ایک حد مقرر کی ہے۔ 5 فرض کی نمازیں آپ کو اس وقت میں پڑھنی ہے، 5 سے زیادہ فرض نمازیں نہیں ہیں، اور حج یہ مقررہ مہینوں میں کرنا ہے اور اس کے یہ اعمال ہے۔ روزے رمضان میں رکھنا ہے، لیکن تقوی کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم ڈرنا چاہو ڈر لو، جتنا تم اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنا چاہو کر لو، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اس تقوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ ایک صحابی ہے، وہ استنجا کر رہے ہیں، استنجا کے دوران ایک چوہا ایک اشرفی ڈال گیا، سونے کی اشرفی ڈال گیا، دوسری اشرفی لایا وہ بھی ڈال گیا، تیسری اشرفی لایا وہ بھی ڈال گیا، 17 اشرفیاں ڈال گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی تشریف لے گئے پیسوں کو لے کر کے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں استنجا کر رہا تھا، اس دوران یہ چوہا اشرفیہ ڈال گیا ہے، پیسے ڈال گیا ہے، کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ تو میرے بزرگوں، آج بھی یہ خوبصورت عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس علماء موجود ہے، ہمارے پاس مفتیان کرام موجود ہے، ہم ان کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے پاس ہمارے مسائل کا حل ملے گا اور مشکلات کی پریشانیوں کے دور کرنے کا کوئی سبب بتائیں گے، ذریعہ بتائیں گے۔ یہی صحابہ کرام کی خوبصورت عادت تھی، اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے اس قسم کی بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب سے تمہاری روزی کا انتظام کیا ہے، اپنے خزانے سے تم کو روزی دی ہے، جاؤ تم استعمال کرو۔ تو صحابہ کرام کو میرے بزرگوں روزی کہاں سے ملا کرتی تھی؟ بلوں سے ملا کرتی تھی۔ اور ہماری روزی کہاں جاتی ہے بھائی؟ بلوں میں جاتی ہے، لائٹ بل، گھر بل، ویرا بل، فون بل۔ ان بلوں کو دیکھ کر کے پھر دل پریشان ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو بنایا نہیں، ہم نے ہمارے دلوں کو آباد نہیں کیا۔ میرے بزرگوں سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ جس گھر میں کتا اور بلی کی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اگر ہمارے دل کے اندر ادھر ادھر کی تصویریں ہوگی، غیر کی تصویریں ہوگی، تو فرمایا کہ ایمان کیسے رہے گا، اللہ کا خوف کیسے ملے گا، اللہ کا تقوی کیسے ملے گا؟ تو میرے بزرگوں، ہم اپنے دلوں کی تختیوں کو صاف کریں، ہم اپنے دلوں کو پاک فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئے گی، سورا ہوا جو دل لے کر کے آئے گا وہ کام آئے گا۔ ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں گیا تو میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے قبرستان لے گیا، کہنے لگا حضرت میرے ابا کا ابھی کچھ سال ہوئے انتقال ہوا ہے، ذرا آپ کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے۔ حضرت کو قبرستان لے جایا گیا اور کہا کہ حضرت شاید یہی قبر ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ شاید یہی قبر ہو۔ حضرت نے پڑھنا شروع کیا، پھر کسی ساتھی نے کہا ارے تیرے ابا کی یہ قبر نہیں ہے، وہ قبر ہے۔ پھر اس قبر پر حضرت کو لے جایا گیا، حضرت نے پڑھنا شروع کیا، کہا کہ حضرت یہ قبر نہیں وہ قبر ہے۔ 5 قبروں پر اس نوجوان نے اپنے باپ کی قبر اس کو مل ہی نہیں رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت نے کہا جو تو اپنے باپ کی قبر کا نشان بھول گیا، حالانکہ تیرے باپ نے تیری تعمیر و ترقی کے لیے تجھے پروان چڑھانے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی۔ اسی لیے میرے بزرگوں یاد رکھو، یہ اولادیں ہمارا ساتھ دینے والی نہیں ہے، یہ مال ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہ ہماری مستورات ہماری قبر میں ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں ہماری قبر میں تو اعمال ہی ساتھ آئیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے وہی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، کہا کہ ان کا انتقال ہوا، قبر کے اندر جب دفن کیا گیا تو 2 فرشتے آئے، کہنے لگے بتاؤ اے بندی تمہارا ایمان کس پر ہے؟ تو کہا کہ ارے بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ کیا تم اللہ کو بھول گئے؟ تو کہا کہ نہیں، ہم اللہ کو کیسے بھولیں گے، ہم تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں۔ تو
تو کہا کہ تم آسمان سے آئے ہو، وہاں سے اللہ کو نہیں بھولے، میں تو زمین پر سے 6 فٹ نیچے آئی ہوں، تو کیا میں اللہ کو بھول جاؤں گی؟ تو میرے بزرگوں، میں اپنی ماؤں سے کہوں گا، دیکھیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے اپنی زندگی کیسی بنائی تھی، رات دن اللہ کی عبادت میں، رات دن لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کے بچے آگے بڑھے، ایمانی اعتبار سے ترقی کرے، مدرسوں میں جا کر کے علم دین حاصل کرے، پوری زندگی اس کے پیچھے کھپا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی۔ تو میرے بزرگوں، گناہ یہ بہت بڑی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ ہم گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے، گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، انشاءاللہ بہت خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ہر گناہ کا نتیجہ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ضرور دیتے ہیں، اگر نہ ملا تو میرے بزرگوں آخرت کے اندر تو ضرور اس کی سزا ملنے والی ہے۔ اس سے پہلے ہم گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے۔ دیکھیے، صرف کوئی آدمی نیت پہ خرابی پیدا کر دے، نیت کے اندر تبدیلی آ جائے، تو اس کا اثر چیزوں میں کیسا آتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات ایک کتاب اس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ جنگل گیا اور وہ شکار کیا کرتا تھا، شکار کا شوقین تھا۔ اچانک اس کا ایک گزر ایک باغ کے پاس سے ہوا، تو باغ کے پاس بیٹھا تو باغ کا ماری بڑا نیک تھا، بڑا دیندار تھا، بڑا پاکیزہ نیت کا آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی باہر بیٹھا ہے، اس کو اندر بلایا کہ صاحب آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ اندر بلایا، اندر بیٹھے، آرام کیا، تھوڑی دیر تھک ہار کر کے تھکن دور ہوا، تو پھر اس نے ایک انار کا جوس پیش کیا، تو بادشاہ سلامت نے اس انار کے جوس کو پیا، اور پینے کے بعد اس کے دل میں کہا کہ یار اتنا ہرا بھرا باغ ایک فٹیچر آدمی کے پاس ہے، ایک غریب اور دیہاتی آدمی کے پاس ہے، تو کہا کہ یہ باغ تو اس پر میں قبضہ کر لوں گا۔ پھر کہا، تھوڑی دیر کے بعد کہا بادشاہ نے، ارے یار تم نے ہمیں جو جوس پلایا تھا وہ جوس ہمیں دوبارہ پلائیے۔ حالانکہ پہلی مرتبہ ایک انار کو نچوڑا تھا، پورا گلاس بھر گیا تھا، اور دوسری مرتبہ وہ مالی باغ کا انار لایا اور گلاس کے اندر نچوڑا، تو کہا کہ ایک انار سے پاؤں گلاس بھرا، دوسرا انار لایا آدھا گلاس بھرا، تیسرا انار لایا پونا گلاس بھرا، چوتھا انار لایا پورا گلاس بھرا۔ تو بادشاہ بھی تعجب کرنے لگا، مالی کو بھی تعجب ہوا۔ بادشاہ نے کہا، ارے یار جس درخت سے تم پہلے لائے تھے اسی درخت سے لاتے۔ تو مالی نے کہا، ارے یار میں اسی درخت سے لایا ہوں، تو پھر فرق کیا پڑ گیا؟ تو کہا کہ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ ضرور بادشاہ سلامت تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ آئی ہے۔ کہتے ہیں جیسی نیت ویسے فیصلے، جیسی نیت ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو ایک معمولی سا گناہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو کہا کہ اس کی وجہ سے فروٹ کے اندر، اس کی وجہ سے چیزوں کے اندر فرق پڑ گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں پہلے میری نیت صاف تھی، اور پھر دوسری مرتبہ جب تم لینے گئے تو میری نیت بدل گئی تھی۔ تو میرے بزرگوں، نیت کے بدلنے سے چیزوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی بھی ویران ہو جائے گی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی میری یاد سے اعراض کرے گا، گناہوں والی زندگی کو اختیار کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، زندگی کو اجیرن کر دوں گا، یہ حالات، یہ بیماری، وہ پریشانی۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج ہمیں اپنی ذات پر رحم کھانے کی ضرورت ہے، آج ہمیں گناہوں سے بچنے کی خوب ضرورت ہے۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو میرے بزرگوں دنیا کی زندگی اللہ پریشان کن کر دیں گے، حالات میں گھرے رہیں گے، اور اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے گی۔ کیا لائے؟ کہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو میرے ایسا حال ہوگا۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ہم ایمانی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، اعمالی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں، اے ایمان والو
सूद के माल में हाथ मत डालना, सूदी रकम मत लेना, ब्याज मत लेना। ब्याज का लेने वाला भी गुनहगार, ब्याज का देने वाला भी गुनहगार, ब्याज का लिखने वाला भी गुनहगार, ब्याज का मशवरा देने वाला भी गुनहगार। ब्याज के माल की वजह से दूसरा जो हलाल माल है, पाकीज़ा माल है, वो माल भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। एक वाक़या दरमियान में याद आया, दारुल उलूम देवबंद के एक सफ़ीर थे जो पूरा साल दारुल उलूम देवबंद के मदरसे का चंदा किया करते थे। अचानक वो अपने मकाम पर पहुंचे तो आराम कर रहे थे। रात को 3 बजे चोर घुसा तो उनका जो कबाड़ था, उस कबाड़ में छोटी ताली लगी हुई थी। वो चोर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उससे वो ताली टूट नहीं रही थी। और तहज्जुद के वक्त हजरत की आंख खुली तो हजरत ने कहा कि देख, ऐसे भी तुझसे ताली टूटने वाली नहीं है। तो जाते जाते कहता गया, क्या बात है? कहा कि देख, मैं अपने माल की, जो मेरा जाती माल है, उस माल की मैं ज़कात निकालता हूँ और 1 करोड़ रुपए मदरसे के इस कबाड़ में पड़े हैं। तो मुझे यकीन था अल्लाह की ज़ात पर, जो साल भर में 1 मरतबा पाबंदी के साथ ज़कात निकालता है, अल्लाह ताला उसके माल को महफूज भी कर देते हैं, अल्लाह ताला उसके माल को बचाते भी है, अल्लाह ताला उसके माल की हर तरह से हिफाजत करते हैं, अल्लाह उसके माल में बरकत देता है। तो फरमाया कि उनका माल भी बच गया और मदरसे का माल भी बच गया। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम मुकर्रर किए हैं, अता फरमाए हैं हमारी खैर खाही के लिए, हमारी आसानी के लिए, हमारी दुनिया भी बन जावे और आखिरत भी बन जावे। और चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमाया कि 2 नाफरमानियाँ ऐसी है और 2 गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐलान जंग फरमाते हैं। एक तो किसी नेक आदमी को सताना, किसी नेक बंदी को सताना, नेक अल्लाह के बंदे या बंदी को सताना। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो कोई मेरे वली से दुश्मनी रखेगा, मेरा उससे ऐलान जंग है। और दूसरा सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, वो भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। ईमान वालो, अगर तुम सूद से बाज नहीं आते, सूद वाले आमाल से, सूद वाले पैसों से तुम नहीं बचते, अपनी बैंकों में सूदी रकम जमा है, उससे अगर तुम बाज नहीं आते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बताइए किसी की मजाल है भाई जो अल्लाह से मुकाबला कर सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला कर सके? इतना बड़ा गुनाह है। इसी वजह से इसी आयत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से डराया है। कहा कि इस गुनाह की वजह से कहीं तुम्हारे सीनों से ईमान न निकल जावे, और ईमान जब निकल जाएगा, इसी वजह से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाते हैं, लोगों, किसी को देकर धोखे में मत पड़ना। बसा औकात आदमी जन्नत वाले आमाल करता है, लेकिन मौत के वक्त जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। बसा औकात आदमी जहन्नम वाले आमाल करता है और मौत के वक्त जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। खुद शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़ज़ाइल आमाल में भी इस हदीस को नकल किया है। अफसोस उस पर नहीं जो मंदिरों में रहा, जो काफिरों के रजिस्टर में जिसका नाम रहा और मौत के वक्त ईमान के साथ गया। अफसोस उस पर है जो मुसलमानों की बस्ती में रहा, मस्जिदों में आता जाता रहा, दीन के तमाम शोबों में लगा रहा, लेकिन मौत के वक्त बगैर ईमान से गया। इसी वजह से मेरे बुजुर्गों, ये सारी मेहनतें की जाती हैं और आपको जोड़ा जाता है, दीन की बातों को सुनाया जाता है। दावत की मेहनत है, मदारिस की मेहनत है, खानकाहों की मेहनत है। उस सारी मेहनतों का लुबाब मेरे बुजुर्गों यही है, खुलासा यही है, निचोड़ यही है कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी आबाद हो जावे और हमारी उखरवी ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी जो लामहदूद ज़िंदगी है, वो भी आबाद हो जावे। अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुनिया भी आबाद करे और हमारी आखिरत भी आबाद करे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दीन के तमाम शोबों में, दीन के तमाम कामों में लगने की तौफीक अता फरमाए। हमारी तमाम मस्तूरात को भी दीनी एतबार से खूब पाबंद कर देवे। अल्लाह ताला इन्हें भी नमाज का शौकीन बनावे, नमाज का दीवाना बनावे। आखिर में एक नसीहत करता जाऊँ, वसीयत करता जाऊँ, ये है
کہ موبائل کے غلط استعمال سے میرے بزرگوں اپنے آپ کو بچائے۔ موبائل کی لت جب جس کو لگ جاتی ہے وہ چھٹانے سے بھی نہیں چھٹتی۔ اخبار میں کچھ دنوں پہلے ایک بات پڑھی تھی، ایک ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، وہ 10 سالہ لڑکا ہے غالباً، کہا کہ بیٹا کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، تیرے لیے میں نے کھانا گرم کیا، تو اسکول سے آیا تھکا ہارا ہے، بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ بار بار وہ ماں کہتی رہی، لیکن وہ گیم میں مشغول رہا، موبائل کو استعمال کرتا رہا، اور بار بار ماں کہتی، آخر میں اتنا کنٹالا اور اتنا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ یہ ماں کیوں بول بول کرتی ہے؟ ارے بیٹا تیری خیر خواہی میں کر رہا ہوں۔ کباڑ میں سے بندوق نکالی اور ماں کی گردن اڑا دی، ماں کو ہمیشہ کی نیند سلا دی۔ یہ آج کل کی اولادیں ہیں میرے بزرگوں، اس لیے ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، اپنے بچوں کو نفع نقصان سے ان کو بتائیں۔ خود بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، ہم موبائل بڑا ان کو ہاتھ میں دیتے ہی نہیں، تو تم چھوٹا موبائل لو، باقی بڑا موبائل دینا ہی نہیں۔ میرے بزرگوں، آج ان کی عادت پڑ جائے گی تو جوانی میں بہت مشکل ہو جائے گا، یہ کسی کام کے نہ رہیں گے، کسی قابل نہ رہیں گے، ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے میں اپنے بڑوں سے بھی کہوں گا کہ موبائل کو ذرا اس کا وقت مقرر کرے، گھر میں آوے تو موبائل کو ایک طرف رکھے، اپنی ماں بہنوں کے پاس بیٹھ کر کے ذرا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، ان کی باتیں سنیں، ان کے سوال کا جواب دے، موبائل میں مشغول نہ رہے۔ تو میرے بزرگوں، جتنا ہم ان کا ساتھ دیں گے تو وہ بھی ہمارا ساتھ دے گی، دو ہاتھ سے تالیاں بجتی ہے، تو انشاءاللہ ہماری اولادیں سرخرو ہوگی، ہماری اولادیں کامیاب ہوگی۔ چنانچہ ہم اپنی اولاد کے لیے ضرور قربانی دیں۔ میں اپنی بات بتاتا چلوں، ہمارے والد صاحب پولیس ریٹائر جمعدار ہے، کانسٹیبل نوکری تھی، لیکن کہتے ہیں کہ دین کی محنت میں لگنے کی برکت سے انہیں ہماری فکر ہوئی، کہا کہ یہ بچے کہیں آوارہ نہ ہو جاوے۔ وڈ نگر ہمارے والد صاحب رہتے تھے، وہاں پولیس کی نوکری تھی۔ 20-25 سال پہلے ماحول تو کیسا تھا، ہندو مسلمانوں کا بڑا پیار اور محبت کا ماحول تھا، ٹی وی کے شوقین تھے اور ہر تہوار ہندوؤں کا منایا ہے، لیکن ہمارے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو اچھا ماحول دینا پڑے گا۔ والدین نے مشورہ کیا کرے، وہ کڑی ہمارا وطن ہے، کہ والد صاحب نے کہا کڑی وطن ہے، وہاں چلے جائے۔ ہماری ماں نے کہا کہ بچوں کو اگر شراب پیتا کرنا ہو، بچوں کو ڈرگز پیرا کرنا ہو، بچوں کو آوارہ کرنا ہو تو کڑی جاؤ، اور عالم حافظ بنانا ہو تو کھلی جاؤ۔ تو ماشاءاللہ وہاں دینی ماحول ہے، مومن برادری کا ماحول ہے، اسی ماحول میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم 6 بھائیوں کو عالم بھی بنایا اور حافظ بھی بنایا۔ پورے کھلی گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جس کے سب بھائی حافظ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کی فکریں، محنت اور قربانی کی برکت سے آج وہ بہت خوب اچھا منظر دیکھ رہے ہیں کہ سب بھائی عالم حافظ بھی ہے، اور ہمارے 3 بہنوں ہی ہیں، وہ بھی عالم حافظ ہے۔ ہمارے والد صاحب نے کوئی برادری نہیں دیکھی، کوئی خاندان نہیں دیکھا، بس دین دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی آباد کی اور آخرت بھی آباد کی۔ تو میرے بزرگوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کہا کہ جس کی جتنی قربانی اتنی اس پر خدا کی مہربانی۔ گویا کہ پورا ایک گھر ایک عالمانہ اور حافظانہ گھر سمجھا جاتا ہے، پورا گاؤں تعریف کر رہا ہے ہمارے والد صاحب کی، شیخ صاحب تم نے اپنے کھلی کے ماحول کا پورا فائدہ اٹھایا، جو لوگ وہاں کے رہنے والے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اتنا فائدہ ہمارے والد صاحب نے اٹھایا۔ تو میرے بزرگوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس مدرڈہ بستی کو ہم علماء اور حفاظ سے آباد کریں گے، ہر گھر کے اندر انشاءاللہ علماء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے، تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور ہمارا ماحول بھی انشاءاللہ سہانا ہو جائے گا۔ کوئی مائے کا لال نہیں ہمیں نقصان پہنچا سکے، جو ڈرانے والے ڈراتے ہیں کوئی فکر مت کرو، کیونکہ ستے زاکار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے لے کر شرار ابو لہبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سب چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا، لیکن بزرگوں ہم اپنے اعمال کو آباد کرے، اپنی مسجد کو آباد کرے، اور اپنے بچوں کی ایمانی اور علمی اعتبار سے فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے ہم سب کو خوب دنیا بھی برکت والی عطا فرماوے، اور خوب ہمارا دین بھی اللہ ہمارا آباد فرماوے۔ اللہ تعالی ہم میں جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرماوے، ہر طرح کی سہولیات عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، بہت گناہ کیے ہیں اے اللہ، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں اے اللہ آپ کو ناراض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ اے مولا ہم اقراری مجرم ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، اے اللہ ہم جیسا گنہگار تیرے آسمانوں میں نہیں دیکھا ہے، تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا ہے، اے اللہ ہم بھکاری بن کر اپنا دامن تیرے سامنے پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ آج سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا، مستقبل کا سہارا بنا، اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے جو ساتھی کا انتقال ہوا ہے اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبر کو اے اللہ تا حد نظر پھیلا دے، اے اللہ جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ آج وہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے، ایک دن ہمارا بھی آنے والا ہے، ہمارے نام کا اعلان ہوگا، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی کفن کاٹ رہا ہوگا، کوئی جنازہ لے کر کے آ رہا ہوگا، کوئی قبر کھود رہا ہوگا، اے اللہ کوئی ہمیں نہلا رہا ہوگا، کوئی کندھوں کے بل اٹھا کر لے جا کر ہمیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، اے اللہ وہ وقت آنے والا ہے، کب آ جاوے کوئی یقین نہیں ہے، اللہ اس سے پہلے ہمیں آخرت کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کا شوق عطا فرما، اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہو ان کے قرض کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرما، جان لیوا بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیماریوں کا دورہ ہے، اے اللہ کینسر کی بیماری بڑی عام ہو رہی ہے، ہر کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ ہمیں بچانا، مہلک بیماریوں سے ہمیں بچانا، دواخانوں کے دھکوں اور خرچوں سے بچانا، اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں بہترین گھر نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہو ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور بنا، اے اللہ اس بستی کو آباد فرما، چاروں طرف ماحول نورانی بنا، اے اللہ ہمارے مدرسے کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ علماء کی محنت کو باآور فرما، ثمر آور فرما، اے اللہ اس مجلس میں جس نے بھی اے اللہ توبہ کی ہے، نیت کی ہے، اے اللہ انہیں ہمیشہ اسی توبہ پر قائم رکھ، اے اللہ انہوں نے جو ارادے کیے ہیں اے اللہ ان کی ارادوں میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، اے اللہ جو مانگا وہ بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شاہ نشان عطا فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اصحاب